میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے ایک مکان تعمیر کیا, آپ نے ایک مکان بنایا, 6 مہینے آپ اس میں کام کرواتے رہے, 6 مہینے تک آپ نے اس میں پیسہ لگایا, ہر طریقے سے اس کی خوبصورتی کو دوبالا کرنے کے لیے آپ نے کوشش کی, بہترین سے بہترین آپ نے بنانے والے کو بلایا, سارا پیسہ لگا دیا, 6 مہینے آپ کام کراتے رہے, اور کام کمپلیٹ ہونے کے بعد میں جب مکان تیار ہو جائے اور مکان کے باہر آپ کا نہیں کسی اور کا نیم پلیٹ لگا دیا جائے, تب کیا ہوگا؟ بھئی مکان آپ نے بنوایا تھا, پیسہ آپ کا تھا, مالک آپ تھے, لیکن قبضہ کسی اور نے کر لیا, نیم پلیٹ کسی اور کا لگ گیا. برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. جس کا مکان اسی کی نیم پلیٹ ہونا چاہیے, جس نے بنایا اسی کا قبضہ ہونا چاہیے. تو پھر میں پوچھتا ہوں مسلمان, تجھے رب نے بنایا کہ نہیں؟ تیرا کریشن کس نے کیا؟ تیری تخلیق کس نے کی؟ تجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو کہے گا رب ہے. تجھے رزق دینے والا کون ہے؟ تو کہے گا رب ہے. تجھے سب کچھ عزت دینے والا کون ہے؟ رب ہے. تجھے پیسہ دینے والا کون ہے؟ رب ہے. تجھے شہرت دینے والا کون ہے؟ رب ہے. تجھے زندگی دینے والا کون ہے؟ رب ہے. تجھے انسان بنانے والا کون ہے؟ رب ہے. اور انسان بنا کر کے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کرنے والا کون ہے؟ رب ہے. تو مجھے بتا, جب تجھے رب نے بنایا ہے تو اس دل میں تو نے رب کو جگہ کیوں نہیں دی؟ جس نے بنایا وہ باہر, دولت بھی دل میں, شہرت بھی دل کے اندر, پیسہ بھی دل کے اندر, مکان کی محبت بھی دل کے اندر, بیوی کی محبت بھی دل کے اندر, بچوں کی محبت بھی دل کے اندر, اور جس نے بنایا وہ باہر. یہ کہاں کا انصاف ہے پیارے؟ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے, جس نے تمہیں بنایا ہے, اس کی طرف پلٹ آؤ. بڑا کریم ہے تمہارا رب, بڑا کریم ہے تمہارا رب. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یاد رکھو آج معاملات کیا ہیں. آج حالات یہ ہیں کہ آج اگر بات کر لی جائے نا قبر کی, تو آج کل کہا جاتا ہے ارے بھائی سرتاج رضوی صاحب 4 دن کی زندگی ہے, جینے دو. تمہارے باپ کا کیا لے جائیں گے یار؟ آئے ہیں جینے دو. ہر وقت قبر کی بات کرتے ہو, محشر کی بات کرتے ہو, عذاب کی بات کرتے ہو. ارے جینے دو بھائی. یہ سوچ بن چکی ہے ہماری نیو جنریشن کی, یہ سوچ بن چکی ہے ہماری سماج کی. حشر کا حشر میں دیکھیں گے, قبر کا قبر میں دیکھیں گے. آج تو ہمیں جینے دو. یقیناً سرتاج رضوی کا کوئی نقصان نہیں, ان علماء کا کوئی نقصان نہیں. تو چاہے جو کر, تو شراب پیتا ہے, میرا کیا نقصان ہے؟ تو جوا کھیلتا ہے, میرا کوئی نقصان ہے کیا؟ میرا پیسہ لے کر کھیلتا ہے کیا؟ اگر تو نماز نہیں پڑھتا تو کیا میرا نقصان ہے؟ نہیں. ان علماء کا کوئی نقصان نہیں, میرا کوئی نقصان نہیں. نقصان تیرا ہے پیارے. آج تو جس کریم رب کو بھلا چکا ہے, جس دنیا کے لیے تو نے مسجدوں کو بھلا دیا ہے, جس دنیا کے لیے تو نے اپنے کریم رب کو بھلایا ہے, جس دنیا کے لیے تو نے مصطفیٰ کریم کو بھلایا ہے, یاد رکھ مسلمان, یہ دنیا بے وفا ثابت ہو جاتی ہے. یہ دنیا منہ موڑ لیتی ہے جب تک تیری سانسیں چل رہی ہیں, جب تک تیرے قدم چل رہے ہیں, جب تک تیری یہ دنیا ہے. آج دیکھو ذرا, دوست کہتے ہیں میرے یار میں تیرے بغیر 1 گھنٹہ بھی جی نہیں سکتا ہوں. دوست کہتے ہیں میرے یار میں تیرے بغیر جی نہیں پاؤں گا. دوست کہتا ہے میں تیرے لیے زندگی دے بھی دوں گا, میں تیرے لیے کسی کی زندگی لے بھی لوں گا, گردن کٹا بھی دوں گا, گردن کاٹ بھی لوں گا, تیرے لیے اگر جیل جانا پڑے چلا جاؤں گا, لیکن تیرے بغیر جی نہیں پاؤں گا. آج بیوی کہتی ہے میرے شوہر, میرے سرتاج, ہم سے آپ دور نہ جایا کرو, ہم کم میں گزارا کر لیں گے, آپ ودیش نہ جائیے, آپ ادر کنٹری نہ جائیے, ہم کم میں گزارا کر لیں گے. بیٹیاں کہتی ہیں بابا جان ہم آپ سے اچھی ڈریس کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے, ہم آپ سے اچھے کپڑوں کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے, لیکن آپ ہم سے دور نہ جائیں, ہم آپ کے بغیر نہیں رہ پائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہی لوگ ہیں نا چاروں طرف تیرے, انہی کے لیے تو نے مسجد کا راستہ بھلایا تھا, انہی کے لیے تو نے اچھے کاموں کو چھوڑا تھا, انہی کے لیے تو نے مدرسہ جانا بند کیا تھا, انہی کے لیے تو نے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا بند کیا تھا. یاد رکھ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے تو نے نہ سردی کی پرواہ کی ہے, نہ گرمی کی پرواہ کی ہے. اگر مئی جون کی گرمی میں تجھے پسینہ بہانا پڑا
اکبر. اگر تجھے مئی جون کی گرمی میں پسینہ بہانا پڑا تو بہایا, دسمبر اور جنوری کی سردی میں تجھے باہر نکل کے کام کرنا پڑا تو کیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, لیکن ذرا دیکھو تو صحیح, جو بیوی کہتی تھی کہ ہم تمہارے بغیر رہ نہیں پائیں گے, جو دوست کہتے تھے کہ ہم تمہارے بغیر جی نہیں پائیں گے. اللہ اکبر. مسلمانوں, نوجوانوں, یہ صرف دھڑکنوں کا کھیل ہے, یہ صرف سانسوں کا کھیل ہے. جس دن تیری دھڑکنیں رکیں گی, جس دن تیری سانسیں رکیں گی, یہ ساری دنیا بے وفا ہو جائے گی, یہ ساری دنیا تجھ سے منہ موڑ لے گی. جو کہتے تھے کہ ہم تیرے بغیر جی نہیں پائیں گے, اب وہ تجھ سے دور بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. جو کہتے تھے نا کہ ہم تیرے بغیر زندگی نہیں گزار پائیں گے, وہ آئیں گے. کوئی فلائٹ پکڑ کے آئے گا, کوئی ٹرین پکڑ کے آئے گا, کوئی بس پکڑ کے آئے گا, کوئی کار سے آئے گا, اور آنے کے بعد میں تیری بات نہیں ہوگی, تیرے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا, بلکہ یہ حساب لگائے گا کہ کتنی دیر لگے گی دفتر میں, مجھے فلاں کام کے لیے جانا ہے. کوئی کہے گا مجھے میٹنگ کے لیے جانا ہے, کوئی کہے گا میں کسٹمر چھوڑ کے آیا ہوں, کوئی کچھ کہے گا, کوئی کچھ کہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر دھڑکنیں رکی, سانسیں رکی, ساری دنیا بے وفا ہو گئی. ایسا ہی ہے نا. اسی دنیا کے لیے آپ نے اپنے کریم رب کو بھلایا, اس کریم رب کو بھلایا جو آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس کریم رب کو آپ نے بھلایا جس نے آپ کو کیا نہیں دیا, کیا نہیں ہے آپ کے پاس. دولت آپ کو دی, رزق آپ کو دیا, سب کچھ دیا, اپنے محبوب کا امتی بنایا. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, سب کچھ دیا ہمارے رب نے ہمیں, ہم نے اس کو بھلا دیا ان لوگوں کی خاطر, دنیا کی خاطر. مجھے بتا, اگر رب چاہتا تو ہم یا آپ کوئی بھی انسان نہ ہوتے, جانور ہوتے. رب چاہتا تو ہمیں جانوروں میں پیدا کرتا, رب چاہتا تو ہمیں کوئی اور مخلوق بناتا, لیکن یہ اس کا کرم نہیں تو کیا ہے کہ اس نے اشرف المخلوقات بنایا, اس نے ہمیں انسان بنایا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ہم نے اس کو بھلا دیا, ہم نے اس کو بھلا دیا. ہم دنیا کی محبت میں اتنے گم ہو گئے, ہم نے اس 4 دن کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمان, ذرا بتا تو صحیح, کتنے سال جی لے گا تو, کتنے سال جی لیں گے ہم؟ 50 سال, 70 سال, 80 سال. 80 کے ابو جانا, 80 کراس کرنا بہت مشکل ہے اس دور میں. میں کہتا ہوں تو نے 100 سال کی زندگی پالی, تو نے 100 سال کی زندگی تجھے ملی, لیکن بتا تو صحیح 100 سال کی زندگی کے لیے 80 سال کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے نہ تو نے گرمی کی پرواہ کی, نہ سردی کی پرواہ کی. اللہ اکبر. تو نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی, ہر دن تو بھاگتا رہا, ہر دن تو پسینہ بہاتا رہا. کس لیے؟ 50 سال کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے, 50 سال کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے. لیکن ذرا بتا تو صحیح مجھے, قبر میں تجھے پتا ہے کب تک رہنا پڑے گا؟ نہ 50 سال کا پتا ہے, نہ 100 سال کا پتا ہے, نہ 200 سال کا پتا ہے. جب تک قیامت آئے گی تجھے اندھیری قبر میں رہنا پڑے گا. مجھے بتا تو صحیح, اس اندھیری قبر کے لیے بھی کچھ کیا؟ کوئی تیاری ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ ہم کیا کریں گے تیاری کر کے؟ ہم تو چھوٹے لوگ ہیں, ہم تو گناہگار لوگ ہیں. جو ہوگا دیکھا جائے گا, دیکھ لیں گے بعد میں. اللہ اکبر. ہم نے مذاق سمجھ لیا قبر اور حشر کو, قبر و حشر کو ہم نے مذاق سمجھ کے رکھا. ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا. یہ عقل مندی ہے؟ مجھے بتاؤ. 50 سال کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں, لیکن سینکڑوں سال جس اندھیری قبر میں ہمیں رہنا, اس کے لیے کوئی تیاری, کوئی فکر نہیں ہے. پیارے یاد رکھ, جب تیری دھڑکنیں ادھر رکی, ادھر دنیا بے وفا ہو گئی. اللہ اکبر. جو اپنے ہوتے ہیں نا, جو قریبی ہوتے ہیں نا, جو دوست ہوتے ہیں نا, جو گھر والے ہوتے ہیں نا, وہ سب سے پہلے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. اشارہ کرتے امام صاحب کی طرف, امام صاحب اذان تم پڑھ دینا. اللہ اکبر کبیرہ. اذان بھی امام صاحب سے پڑھوائی جاتی ہے. سب سے پہلے گھر والے نکل کے بھاگتے ہیں. اللہ اکبر. اب اندھیری قبر ہے اور تو ہے, اب کوئی پکارنے والا نہیں ہے, اب کوئی
پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں قبریں عذاب سے بھری ہیں, قبریں بچھوؤں سے بھری ہیں. بڑے بڑے امیر زادے اور امیر زادیاں آج قبروں میں پڑے چیخ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب تیری اندھیری قبر ہے اور تو ہے, ساری دنیا بے وفا ہو گئی ہے, ساری دنیا نے تجھ سے منہ موڑ لیا ہے. اللہ اکبر. لیکن مسلمانوں, جس اندھیری قبر میں بیوی کی محبت دم توڑ دے, جس اندھیری قبر میں یار کی یاری دم توڑ دے, جس اندھیری قبر میں نہ دولت کام آئے نہ شہرت کام آئے, اس اندھیری قبر میں اگر کچھ کام آتا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا پیار کام آتا ہے. جس اندھیری قبر میں کوئی کام نہ آئے اس میں آمینہ کا لال کام آتا ہے. تو پھر تو نے دل دنیا سے کیوں لگایا؟ پیار کیوں نہ کیا مدینے والے سے؟ عشق کیوں نہ کیا مدینے والے سے؟ اللہ اکبر. وہ کریم نبی جس نے تمہیں معراج کی رات بھی نہیں بھلایا, جس نے تمہیں اپنے سجدوں میں بھی نہیں بھلایا, جو ساری زندگی تمہارے لیے دعائیں کرتا رہا, وہ پیارا نبی جو رب سے مانگتا تھا تو یہ مانگتا تھا, پروردگار میری امت کو بخش دے, بے شک پروردگار میری گناہگار امت کو بخش دے. اللہ اکبر. جب مدینے والے آقا ہی کام آئیں گے تو نے دل دنیا سے کیوں لگایا؟ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, معاملہ یہ ہے, میں نے کہا نا کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں, ہم گناہگار لوگ ہیں, ہم خطا کار لوگ ہیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہمیں پرواہ نہیں. ہم نے گناہ پر گناہ کر کے اپنے دلوں کو کالا کر لیا, سیاہ کر لیا, ہم پہ اثر نہیں ہوتا, ہم ادھر سے سنتے ادھر نکال دیتے. کیوں؟ ہمیں مطلب نہیں رہ گیا, ہم نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا. لیکن وہ جو بڑے تھے, وہ جو متقی تھے, وہ جو پرہیزگار تھے, وہ رب کے خوف سے رویا کرتے تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, اللہ اکبر کبیرہ. ذرا دیکھیں, غور کریں. آپ کا خادم کہتا ہے حضور میں 40 سال سے آپ کے ساتھ ہوں, میں نے زندگی میں آپ کو کوئی غلط کام کرتے نہیں دیکھا, میں نے کوئی بھی کام خلاف شرع کرتے نہیں دیکھا. آپ ہر سنت پر عمل کرتے ہیں, آپ فرائض و واجبات کے ساتھ سنن و مستحبات کا بھی خیال رکھتے ہیں. پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو کس لیے؟ پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ اتنے آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ فرمان اپنے دلوں پر لکھ لو مسلمانوں. فرماتے ہیں امام اعظم, سنو, گناہگار اس لیے روتے ہیں کہ ان سے گناہ ہو چکے, اور نیک اور پرہیزگار اس لیے روتے ہیں کہ کہیں گناہ ہو نہ جائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, سرکار کی آمد, آقا کی آمد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بہت عمدہ. ارے ہماری تمہاری حیثیت کیا ہے؟ آج تجھے آئینہ دکھاؤں, تجھے بہت لوگوں نے بتایا ہوگا, بہت درخت لگوائے ہوں گے. میں احادیث کا منکر نہیں, ثواب کا معاملہ اپنی جگہ ہے, لیکن دوسرا رخ بھی میں آج تجھ کو دکھا دوں, سکے کا دوسرا پہلو دکھا دوں. آج تک تمہیں بہت خوشخبریاں سنائی ہوں گی, میں تجھے رب کی طرف لے جاؤں اور تجھے آقا کریم کی زندگی کا جائزہ کراؤں. اللہ اکبر. تیری میری حیثیت کیا ہے؟ تیری میری آنکھیں نہیں بھیگتی نا, تجھے مجھے فرق نہیں پڑتا نا. ذرا دیکھ تو صحیح, جانے کائنات ہے, وجہ وجود کائنات ہے, وہ مصطفیٰ کریم جن کے صدقے میں ہمیں اسلام ملا, جن کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا, جن کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا, جن کے صدقے میں بیوہ عورتوں کو جینے کا ادھیکار ملا, جن کے صدقے میں زندہ دفن ہونے والی بچیوں کو جینے کا ادھیکار ملا, جن کے صدقے میں علماء کو عزتیں ملی, جن کے صدقے میں ساری دنیا کو رزق ملتا ہے اور قیامت تک ملے گا. اور سنو, ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ میدان محشر میں اگر جنت کا پروانہ ملے گا تو تیرے اعمال کی بنیاد پر نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں ملے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت عمدہ.
میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، وہ آقا کریم اللہ اکبر کبیرہ، وہ مصطفیٰ کریم کہ جن کے لیے رب نے سب کچھ بنایا، اللہ اکبر کبیرہ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ اکبر، ہم ان قریب اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جاؤ گے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ آقا کریم کہ جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا، جن کے لیے سب کچھ کریٹ کیا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، جن کے لیے سب کچھ دنیا کو ملا، وہ آقا کریم تشریف فرما ہے۔ صحابہ کرام کی محفل ہے، صحابہ کرام چاروں طرف سے آقا کو اس طرح گھیر کر بیٹھے ہیں جیسے چاند کو ستاروں نے گھیر لیا ہو، اللہ اکبر کبیرہ، آقا کریم کی محفل سجی ہے۔ اتنے میں سیدنا جبرائیل طائر سدرہ تشریف لے آتے ہیں آقا کریم کی بارگاہ میں۔ جیسے ہی سیدنا جبرائیل آئے، آقا کریم نے فرمایا، اے جبرائیل ذرا ایک بات تو بتا، میں نے تمہیں اور تمہارے ساتھی میکائیل کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ، میں نے تمہیں اور تمہارے ساتھی میکائیل کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ آج کا مسلمان تو قبرستان میں بھی جا کر ہنستا ہے، آج کا مسلمان تو قبرستان میں بھی جا کر کے بزنس کی بات کرتا ہے، کاروبار کی بات کرتا ہے، اور قبرستان میں جا کر بھی مرنے والے کی بات نہیں ہوتی، راجنیتی ہوتی ہے، الیکشن کی بات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کر، آقا کریم نے فرمایا جبرائیل میں نے تمہیں کبھی ہنستے نہیں دیکھا۔ ان لوگوں سے میں یہ بول رہا ہوں، غور کریں، جو رات دن رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو رات دن گناہ میں گزارتے ہیں، ذرا غور کریں۔ جب آقا نے اتنا فرمایا تو حضرت جبرائیل رو پڑے، اللہ اکبر، آقا کریم نے فرمایا جبرائیل رو پڑے ہو؟ فرمایا رونے کی وجہ اور مسکراتے کیوں نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ، جب سے ابلیس کا انجام دیکھا ہے، جب سے ہم نے شیطان کا حشر دیکھا ہے، تب سے ایک فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں خدا کے کسی حکم کو بجا لانے میں دیری نہ ہو جائے، ہم سے خدا ناراض نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ، یہ فکر ہمیں مسکرانے نہیں دیتی، یہ فکر ہمیں ہنسنے نہیں دیتی۔ وہ جو معصوم عن الخطا ہے، جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کی آنکھوں میں آنسو، پھر تیری آنکھیں کیوں نہیں بھیگتی؟ پھر تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟